اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا کلمہ گو مسلمان شرک کر سکتا ہے؟ یہ ٹاپک ہے۔ اس کو میں کہ کیا کلمہ گو مسلمان شرک کر سکتا ہے، اس کو میں قرآن اور احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی وہ بیان کروں گا۔ پہلا ریفرنس سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے نہ ملایا تو یہی لوگ امن والے اور ہدایت والے ہوں گے۔ اس آیت کے نزول سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظلم سے مراد عام ظلم زیادتی لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم میں سے کس نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم میں سے کس نے ظلم نہیں کیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ظلم سے مراد شرک ہے۔ کیا تم نے لقمان علیہ السلام کا قول نہیں پڑھا؟ بیٹا شرک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو وہ شرک سے کہ ظلم سے نہ ملایا تو وہی ہدایت والے اور امن والے ہوں گے۔ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، اور شرک اللہ تعالیٰ قطعاً معاف نہیں فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کہ سورۃ النساء میں 2 مرتبہ فرماتا ہے، کہ آیت نمبر 48 اور 116 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ النساء کی کہ اللہ تعالیٰ شرک کو قطعاً معاف نہیں فرمائے گا۔ تو شرک بہت حساس معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ دوسری بات، سورۃ الانعام آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے تو ان کے سب عمل برباد کر دیتا۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر بالفرض یہ انبیاء بھی وہ شرک کرتے تو ان کے بھی اعمال وہ سب عمل برباد کر دیتا۔ اور یہی تنبیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کی گئی ہے، اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی سب اعمال برباد ہو جائیں گے اور آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی بتایا گیا کہ بالفرض اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی سب اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ اور 18 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرما کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ سورۃ پچھلی جو آیت گزری ہے، کہ اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے تو ان کے بھی سب اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ ریاکاری شرک ہے۔ اچھا، ریاکاری ریاکاری کا مطلب ہوتا ہے کہ دکھاوا، کہ کوئی دکھاوے کے لیے کچھ بھی کام کرتا ہے تو اس کو ریاکاری کہتے ہیں۔ ریاکاری یہ بھی شرک ہے جو کلمہ گو کر سکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 3 اشخاص ہوں گے، سخی، قاری اور عالم۔ یہ ریاکار ہوں گے۔ یہ بہت لمبی حدیث ہے، میں بس آپ کو تھوڑا سا اس کو سنا دیتا ہوں کہ وہ بہت لمبی حدیث ہے۔ 3 اشخاص ہوں گے، قاری، سخی اور عالم۔ یہ تینوں وہ جہنم میں جائیں گے۔ کیونکہ یہ ریاکار ہوں گے، اور ان تینوں نے وہ اللہ کے لیے نہیں کیا بلکہ لوگوں کے لیے کیا، اور ریاکار ہوں گے تو وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور مسند احمد میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس دن اللہ سب کو جمع فرمائے گا تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ جس بندے نے اللہ کے لیے کوئی عمل کیا لیکن اس نے اس عمل میں کسی دوسرے کو شریک وہ ٹھہرایا تو وہ اجر بھی اسی سے تلاش کرے۔ جس نے اگر کوئی کام اللہ کے لیے کیا ہے تو وہ اللہ سے ہی کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا، مگر جس نے کہ ریاکاری سے کسی اللہ کے لیے کیا مگر اس میں کسی اور کو بھی شریک ٹھہرا دیا تو وہ اپنا اجر بھی قیامت کے دن اسی سے پائے۔ کیونکہ دیکھیں بندہ کیا دے سکتا ہے،
بندہ تو کچھ بھی نہیں ہے. قیامت کے دن تو اپنی آپ جو ہے نا وہ ہوش نہیں ہوگی, اپنی مال جو ہے وہ کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا کوئی, تو کیا کسی کو دے گا. تو یہ شرک, ریاکاری بھی شرک ہے, اس سے بچیں. ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جس کا خوف مجھے تم پر مسیحی دجال سے بھی زیادہ ہے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں, ضرور بتلائیے. آپ نے فرمایا, وہ ہے شرک خفی. کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہو اور اپنی وہ نماز کو اس لیے سوار کے پڑھ رہا ہو کہ گویا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے, یعنی کہ وہ شرک خفی کہتے ہیں کہ یعنی کہ چھپ کر شرک کرنا دل میں, تو یہ بالکل ہی غلط ہے. اور یہ شرک ہے کہ کوئی نماز اپنی اس لیے محض یعنی سوار کے پڑھے کہ یعنی کہ کوئی اس کو دیکھ رہا ہے, تو یہ ریاکاری, اور ریاکاری جو ہے وہ شرک ہے. اللہ تعالیٰ شرک کو قطعاً معاف نہیں فرمائے گا. بدشگونی شرک ہے جو امت محمدی بھی کر سکتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ بات دہرائی, بدشگونی لینا شرک ہے. اور بدشگونی کی وجہ سے کسی کام کے کرنے سے رک گیا تو اس نے عملی شرک کر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شرک کا کفارہ یہ دعا سکھائی ہے, مسند احمد میں حدیث ہے وہ, کہ اے اللہ بدشگونی نہیں مگر جو تو چاہے, اور تیری بھلائی کے علاوہ کوئی بھلائی نہیں ہے, اور تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے. اچھا, بدشگونی کہتے کس کو ہیں؟ بدشگونی کہتے ہیں کسی ناپسندیدہ کام کو اپنے معاملات زندگی سے جوڑنا, کسی ناپسندیدہ کام کو اپنے معاملات کے ساتھ جوڑنا, اس کو کہتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے بچنے کی جو ہے دعا بھی بتائی ہے. وہ دعا کیا ہے؟ وہ جو ہے نا, اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما اعلم, یہ ہے. اور ابو داؤد میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام اور رات سوتے وقت کے اذکار میں ایک دعا سکھلائی جس میں شرک سے پناہ مانگی گئی. آگے ہیں جی, اگر جو ہے ہماری امت اگر شرک یعنی کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک سے بچی رہے تو ان کے لیے ایک پروٹوکول ہے قیامت کے دن. وہ کیا ہے؟ وہ حدیث ہے جامعہ ترمذی میں اور مسند احمد میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہر نبی علیہ السلام کی ایک دعا مقبول ہوتی ہے, لیکن میں نے وہ دعا اپنی امت کی شفاعت کے واسطے محفوظ کر لی ہے. اس دعا کا فائدہ انشاءاللہ میری امت کے ہر افراد کو ملے گا, ہر اس فرد کو ملے گا جس نے مرنے سے پہلے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوگا. لیکن جس نے شریک ٹھہرایا ہوگا وہ اس یعنی کہ وہ نعمت سے بھی محروم ہو جائے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. تو یہ ہمارے گھروں میں عام ہے. تعویذ جو شریعت قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جو غلط ہیں وہ تو غلط ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرامین ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک قبیلہ دوز کی عورتیں ذی الخلاصہ نامی بت کا طواف نہ کرنے لگیں گی. تو یہ جو احادیث میں بیان کر رہا ہوں یہ خود سمجھیں اور پڑھیں بھی کہ امتیہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شرک کر سکتی ہے, کلمہ گو بھی شرک کر سکتا ہے. بس یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے.
اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کے کچھ قبیلے مشرکین کے ساتھ مل نہ جائیں، اور جب تک میری امت میں سے وہ قبیلے بتوں کی عبادت نہ کرنے لگیں گے۔ یہ حدیث ہے جامعہ ترمذی میں۔ اور صحیح الجامعہ الالبانی میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں شرک چونٹی کی چال سے بھی زیادہ مخفی ہوگا، چونٹی کی چال سے بھی زیادہ مخفی ہوگا۔ میں تمہیں ایک ایسی دعا بتاتا ہوں کہ اگر تم اسے پڑھتے رہے تو اللہ تعالیٰ تم سے چھوٹے بڑے شرک کو دور کر دے گا۔ دعا پہلے بتا دی گئی ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں شرک سے بچائے، کیونکہ شرک از دی موسٹ سینسٹیو ایشو ان دی سائٹ آف اللہ۔ شرک جو ہے بہت حساس معاملہ ہے اللہ کے نزدیک۔ تو شرک اللہ تعالیٰ قطعاً معاف نہیں فرمائے گا۔ سورۃ النساء میں بھی آتا ہے اور سورۃ 2 دفعہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق اپنے عقائد و نظریات اور اچھے انسان بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حکموں پر چلنے کی اور قرآن و سنت پر چلنے کی، اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس میں جگہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہ بخش دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ شرک سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔